وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ حضرات، سورۃ الاعراف کی ایک آیت آپ کے روبرو ابھی پڑھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں اور بہت سارے جنات کو پیدا کیا ہے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ ان جنات کی، ان انسانوں کی جو جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، کہا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دل تو ہیں پر وہ اپنے دلوں سے کچھ سمجھتے نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں تو ہیں پر آنکھوں سے وہ جو کچھ دیکھنا ہے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں مگر کانوں سے جو باتیں سننے کی ہیں وہ سنا نہیں کرتے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، چوپایوں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے یہ انسان ہوتے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہ غافل انسان ہوتے ہیں۔ حضرات، انسانی زندگی میں جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی دل کی بڑی اہمیت ہے۔ انسانی زندگی جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے دل پر منحصر ہے۔ دل صحیح ہے تو زندگی صحیح ہے۔ اسی لیے میڈیکل سائنس میں اور طبی دنیا میں دل کی جو اہمیت ہے، دل کو جو اہمیت دی گئی، آسمانی قانون اور آسمانی کتابوں میں بھی، شریعت کے قانون میں بھی دل کو وہی اہمیت دی گئی۔ کتاب و سنت میں بار بار یہ تعلیم دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے کہ اپنے دل کا ہمیشہ جائزہ لیتے رہو، دل کو سنبھال کے رکھو، دل کی حالتوں پہ، دل کے تغیرات پہ، دل کے اندر ہونے والی تبدیلیوں پہ، دل پہ آنے والی آفتوں پہ تمہاری گہری نظر ہونی چاہیے۔ آج کے خطبے میں میں آپ کے سامنے انسانی دل پر آنے والی ایک عظیم آفت کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ہمارا یہ جو دل ہے، اس پر جو آفتیں آتی ہیں، اس پر جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ جن بیماریوں کی زد پہ آتا ہے، اس میں سے ایک بہت بڑی آفت ہے قسوت قلبی، یعنی دل کا سخت ہو جانا۔ یہ بہت بڑا روگ ہے دل کا، اور ایک بہت بڑی بیماری ہے، اور ایسی بیماری ہے کہ جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے لیے ہلاکت، تباہی، بربادی اور ویل کی وعید سنائی ہے۔ کہا فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کا ذکر جن کے سامنے ہوتا ہو پر ان کے دل ایسے سخت ہوئے ہیں کہ اس نصیحت کا، اس ذکر کا کوئی اثر وہ قبول نہ کرتے ہوں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ گزشتہ قوموں کے جو امراض ہیں، اہل کتاب جن آفتوں میں مبتلا ہوئے، اس میں سے ایک بہت بڑی آفت یہی تھی کہ اجتماعی سطح پر، قومی سطح پر ان کا ضمیر مر چکا تھا، ان کے دل سخت ہو چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو جھنجھوڑتے ہوئے سورۃ الحدید میں فرمایا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، اہل ایمان کے لیے ابھی وہ گھڑی نہیں آئی کہ آسمان سے جو وحی نازل ہو رہی ہے، حق کی جو باتیں نازل ہو رہی ہیں، ان کو سن کر ان کے دل پسیج جائیں، نرم پڑ جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور اہل ایمان کو چاہیے کہ یہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں، ان اہل کتاب کی طرح سے نہ ہو جائے کہ جن پر لمبی مدت گزر گئی، نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سارے فاسق ہیں۔ پتہ چلا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کا ایک اجتماعی مرض جس میں قومی سطح پر وہ مبتلا ہوئے تھے، بے ضمیری، دلوں کی مردنی، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، نصیحت حاصل کرنے کے قابل نہ رہے تھے۔